بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کمزور ہو گئے اور ان کے چہرے پر موت کے آثار نمایاں ہوئے تو ان کی بیوی نے کہا، ہائے میں لٹ گئی۔ آپ نے فرمایا، یہ تو خوشی کا موقع ہے، اب تک میں زندگی کی مصیبتوں میں مبتلا تھا، اور تو کیا جانے کہ موت کس قدر عمدہ اور آسائشوں والی شے کا نام ہے۔ اس وقت آپ کا چہرہ گلاب کی مانند دمک رہا تھا اور آنکھوں میں موجود نور اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ کالا رنگ حقارت کی دلیل نہیں اور آنکھ کی پتلی بھی سیاہ ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بولی کہ آپ رخصت ہو کر مسافر بن رہے ہیں اور اپنے اہل و عیال سے دور ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ آج رات میری جان سفر کے بعد واپس لوٹ رہی ہے۔ بیوی بولی، یہ تو بڑے دکھ کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تو خوش نصیبی ہے۔ بیوی بولی کہ اب ہم آپ کا چہرہ کیسے دیکھ سکیں گے؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میں بارگاہ الہی میں ہوں گا اور اس کے حلقے کا ہر ایک کے ساتھ پیوستہ ہے۔ اگر تو اپنی نظر بند کرے اور پستی کی جانب نہ جائے تو اس حلقہ میں نور الہی اس طرح چمکتا ہے جس طرح انگوٹھی میں جڑا نگینہ۔ میں اب معارف اور اسرار کا خزانہ بن گیا ہوں، اور اس جسم میں اسے سنبھالنے کی سکت نہیں ہے۔ جب گدھا تھا تب میری روح اس جسم میں سما سکتی تھی، اب جب کہ میں معارف کا شاہ بن گیا ہوں تو اس لیے وسیع جگہ کی ضرورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی وجہ سے دنیا کو ترک کر کے آخرت کی جانب روانہ ہوئے۔ جو لوگ مردہ دل ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا عزت کی جگہ ہے اور اہل دنیا کے لیے یہ وسیع، جبکہ اہل باطن کے لیے تنگ ہے۔ اگر دنیا تنگ نہیں ہے پھر یہاں کے رہنے والوں میں ہنگامہ آرائی کیسی ہے؟ یہاں تنگی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان ہوتا ہے، اور وسعت کے باوجود یہ دنیا اسے تنگ محسوس ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زندگی کی حالت میں روح جسم میں ٹیڑھی رہتی ہے، اس طرح جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ٹیڑھا ہوتا ہے۔ جس طرح بچے کی پیدائش کے وقت ماں کو درد کی تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے، موت کے وقت جب روح پرواز کرتی ہے اور موت کی تکلیف جسم کو ہوتی ہے اور وہ اس درد کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان دوسرے کے درد سے ناواقف ہے، ماں سوائے، کیونکہ اللہ عز و جل کی رحمت سے ہر ایک کے احوال سے واقف ہوتے تھے۔